اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت ایک دم مضبوط رہے، پوری زندگی آپ جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے ایک دم صحیح اور تندرست رہیں، تو آپ اس حدیث پر عمل کر لیجئے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور روایت کا 410 نمبر ہے اور جلد نمبر 3 ہے۔ اس روایت میں ایک بہترین آپ کو فارمولہ بتایا گیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں سے بھی مل لیتے ہیں، بڑے بڑے طبیبوں سے، حکیموں سے بھی ملتے ہیں، لیکن حدیثوں کو ہم نہیں کھنگالتے۔ حدیثوں میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں چھپی رہتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتی ہیں جسمانی لحاظ سے بھی۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز پوری زندگی آپ کی صحت ایک دم بہترین رہے گی۔ ہم اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے، ایک دم تندرست رہنے کے لیے اور اپنی عمر لمبی کرنے کے لیے رننگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں اور نہ جانے اپنے کھان پین کا کتنا خیال رکھتے ہیں تاکہ ہماری صحت ایک دم درست رہے۔ اور یقیناً اچھی بات ہے، رننگ بھی کرنی چاہیے، جم بھی جانا چاہیے، صحت کو ہمیشہ اپنی اچھی رکھنی چاہیے، صحت میں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مضبوط مومن کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ بھی جو پیٹ بھار آ جاتا ہے نا، اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ اپنی صحت جو ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک ایک دم سڈول ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہمیں ساری کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ جم جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ جم جوائن کیجئے، رننگ کرنا چاہتے ہیں، آپ رننگ کیجئے، کسی بھی طریقے سے آپ اپنی صحت کو مینٹین کیجئے اور درست کیجئے۔ لیکن آج میں آپ کو جو حدیث میں بتایا گیا ایک نسخہ، ایک بہترین ایک طرح سے عمل، اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں، آپ اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں، تو جہاں آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ ہوگا۔ اب پہلے حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر صبح کو، یعنی مارننگ میں ہر صبح کو 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، تو اس دن نہ تو کوئی زہر اس کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو زہر جو ہوتا ہے صرف وہی نہیں ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، کھا کر کے فوراً مر جاتے ہیں، نہیں، زہر جو ہے بہت قسم کا ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں کے اندر، کھیتیوں کے اندر نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں، کیسے کیسے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کے زہر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری باڈی میں آتی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جتنے بھی گندے جراثیم ہیں، جتنی بھی گندی چیزیں ہیں، جتنے بھی گندے زہر ہیں اور جو ہماری یعنی کہ فٹنس کو، ہماری طبیعت کو خراب کر سکتے ہیں، ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، ہر طرح کے زہر سے یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ صبح میں روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لیتے ہیں تو کسی بھی قسم کا زہر آپ کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یقین کے ساتھ میں آپ کو کھانا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا جادو ٹونا، کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو، نہ جانے کیسے کیسے جادو چل رہے ہیں بھئی آج تو مارکیٹ میں، تو اگر کیسا بھی کسی بھی قسم کا جادو ہو، اگر آپ صبح میں عجوہ کھجوریں کھاتے ہیں 7 تو انشاءاللہ العزیز کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ دیکھا ہے نا کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ذرا سا سر میں درد ہو جائے تو ان کا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہوا سوار ہو گئی ہے۔ ارے بھائی فزیکلی بھی تو باڈی مطلب خراب ہو سکتی ہے، کچھ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، سر میں درد ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کسی اثر کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کسی نے جادو کرا دیا ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے تو جادو کرا دیا ہے۔ تو بعض آدمیوں کو وہم، وسوسے ایسے بہت پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی بھی بڑی یعنی کہ کشمکش میں گزرنے لگتی ہے، پھر وہ عاملوں سے، تانترک سے اور نہ جانے کس کس سے وہ ملنے لگتے ہیں اور پیسے بھی برباد کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی پوری کی پوری باڈی بھی خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وسوسے آتے ہیں اور آپ کشمکش میں پڑتے ہیں تو اس سے آپ کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے، آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، آپ فزیکلی جو ہے ایک دم ویک اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر بہت لمبی بات ہو گئی۔ تو آپ کو صبح میں جو ہے 7 عجوہ کھجوریں کھا لینی چاہیے۔ اگر آپ صبح میں 7 عجوہ کھجوریں کھاتے ہیں تو ایک تو آپ کی باڈی ایک دم بہترین رہے گی اور دوسرا جو ہے پھر کسی بھی طرح کا کوئی جادو وغیرہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث پر عمل بھی کریں گے اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔